کیونکہ وہ 90% جو آڈٹ پیراز ہیں وہ سالو ہو جاتے ہیں. جہاں پہ ایک ایشو آتا ہے اس ایشو کو سالو کرتے ہیں. آپ کو کچھ دیر پہلے جو ہے وہ پتہ چلا تھا کہ مردان میں جو ہے کچھ ہائرنگ ہوئی تھی, ڈی ایچ او نے کی تھی. اس میں ٹیکنیکلی جو ہے وہ کلاس 4 امپلائیز کو ایل ایچ ڈبلیو کی سیٹ سے وہ تنخواہ دلوا رہا تھا, تو اس ڈی ایچ او کو ہٹایا. ٹھیک ہے, اس پہ انکوائری رپورٹ جو ہے وہ مانگی ہے. سیکرٹری سے کل پوچھی انکوائری رپورٹ کہاں ہے. افسوس کی بات ہے کہ وہاں پہ ہم تو چاہتے ہیں کہ 3 دن میں آئے, وہ 2-3 ہفتے میں آتی ہے, لیکن ہمارے سے جو ہے وہ کوتاہی نہیں ہوتی. لیکن یہ میرا ایکچولی دن سے ماننا ہے, ہمارے سسٹم میں بڑے اچھے لوگ ہیں. وہ لوگ ہیں جو سسٹم کو آگے چلاتے ہیں, جو سسٹم کو جو ہے وہ ریفارم کرتے ہیں. انفارچونیٹلی اکثر آڈٹ رپورٹس میں جو چل رہی ہوتی ہیں, جو کام کر رہا ہوتا ہے اس پہ سوالیہ نشان آ جاتا ہے, جو کام نہیں کر رہا ہوتا اس کو ہمارا سسٹم کچھ نہیں کہتا. اور اس پہ میں میڈیا کی بھی مدد جو ہے وہ مانگوں گا کہ فیکٹس جو ہے وہ فلی چیک کریں اور دیکھیں کہ کون سی رپورٹ یا کون سی جو انکوائری ہے وہ کون سی سٹیج پہ ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ اپنی رپورٹنگ بھی کریں, تاکہ وہ لوگ جن سے ہم نے پورے سسٹم میں دکھانا ہے کہ آپ کام کریں تو آپ کو سزا نہیں ملے گی, آپ کو ریوارڈ ملے گا, وہ زیادہ انکریج ہو. تیمور صاحب یہ بتائیں, کل سے بن میں سلسلہ چل رہا ہے اور سٹیڈی کمپاؤنڈ کو دہشت گردوں, تو وہ بار بار ویڈیوز شائع کر رہے ہیں. نہیں, یہ نہیں کہا جا رہا. میرے خیال میں جو بیرسٹر سیف نے کہا تھا یہ ایک شارٹ سٹیٹمنٹ دی تھی کہ سچویشن انڈر کنٹرول ہے. دیکھیں, ایسے جب حساس ایک معاملہ ہو اور وہ معاملہ جو ہے وہ چل رہا ہو تو میرے خیال میں بڑی سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے, کیونکہ اس کی امپلیکیشنز جو ہیں وہ بہت ہوتی ہیں. اللہ کرے کیونکہ وہ جو ہے وہ آپریشن جو ریڈی ہے, اللہ کرے کہ وہ جتنا سموتھلی ہو سکے وہ ہو. جو ایک بات میں نے نوٹ کی تھی, ہمارے جو انٹیریئر منسٹر ہے رانا ثناء اللہ صاحب نے جو 2 ٹویٹس کر کے اس کو جو ہے اس پہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ کرنے کی کوشش کی تھی, اور ان میں یہ لکھ دیا تھا کہ وفاقی حکومت سارا تعاون کرنے کے لیے تیار ہے. تو آئی ایم سوری, یہ جو ہے یہ صرف خانہ پوری ہے. ہم نے بہت سی میٹنگز کی ہیں فاٹا پہ, سیٹل ڈسٹرکٹس پہ, پولیس کے ساتھ کر رہے ہیں کہ ان کو جو مزید ایکوپمنٹ چاہیے, کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اگر ہم کہیں کہ صوبے میں یا پاکستان میں ایک سیکیورٹی چیلنج کا خطرہ نہیں ہے تو وہ تو ہم صرف اپنے آپ کو جو ہے وہ فول کر رہے ہوں گے. لیکن جو ہم نے پولیس کو فنڈ کرنا ہے, اب مجھے بتائیں کہ جہاں پہ وفاقی حکومت قبائلی اضلاع کے بجٹ پہ 30 ارب روپے کا کٹ تنخواہوں پہ لگا دے بغیر مشاورت کے, جہاں پہ وفاقی حکومت قبائلی اضلاع کے 55 ارب کے ڈیولپمنٹ بجٹ میں 5 ارب روپے ریلیز کرے, جہاں پہ وفاقی حکومت 60 ارب کے این ایچ پی میں 1 روپے نہ دے, اور پہلی بار تاریخ میں این ایف سی سے بھی شیئر جو ہے وہ چپکے سے اپنے جیب میں رکھے. ٹھیک ہے, ہمارے پاس تو جو پیسہ کم رہے گا اس میں ہم جو ہے وہ تنقید بھی برداشت کریں گے اور صوبے کو بھی چلائیں گے, اور چلا رہے ہیں. اور یہ جو سارا آپ کے سامنے جو ہے وہ کام بھی ہو رہا ہے, پروجیکٹس بھی ہو رہے ہیں, ختم بھی ہو رہے ہیں, وہ سارا جو ہے وہ پرائیورٹی ہے. لیکن فی الحال ہم صوبے کی جیب سے قبائلی اضلاع کی سارے ملازمین کی تنخواہیں, جو مرجرز کمٹمنٹ ان سے جو ہے وہ ریگولرائزیشن کی اور ساری کمٹمنٹس ان سے مرجر سے پہلے وفاقی حکومت نے کی تھی, اور اتفاقاً اس وقت پی ایم ایل این کی وفاقی حکومت تھی, جو ہم این ایچ پی کے بغیر صوبے میں ساری سروس ڈیلیوری چلانے کی کوشش جو ہے وہ کر رہے ہیں. جو قبائلی اضلاع کو صحت کارڈ نہ ختم کرنے کے لیے 5 ارب روپے ہم اپنی جیب سے لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور جو ہم سیلاب زدگان کو بھی کسی بھی اور صوبے سے زیادہ جلدی اور زیادہ شفاف طریقے سے کمپنسیٹ کر رہے ہیں, تو پیسوں کا ایک چیلنج تو یہ سارا کچھ کرتے ہوئے ہوگا نا. تو یہ ضرور رانا ثناء اللہ تک جواب پہنچ جائے کہ برائے مہربانی اگر آپ نے مدد کرنی ہے تو پھر جو ہے وہ جھوٹے بیان دینے کے بجائے آپ صرف خیبر پختونخوا کو اپنا حق دے دیں. اس کے لیے اگر ہماری حکومت 4 دن میں بھی جا رہے ہو, ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. کیوں؟ کیونکہ جس منٹ تک ہم خیبر پختونخوا کے لوگوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں
ہم اس صوبے کے حق کے لیے پاکستان کے آئین کے نیچے، پاکستان کے وفاق کے نیچے لڑیں گے. اس سے زیادہ ہمیں آپ کو ہیلپ نہیں چاہیے. آپ اپنے سیلاب کے پیسے بھی ہمیں نہ دیں جو شہباز شریف نے سوات میں خود اعلان کیا تھا، لیکن ہمیں وہ حصہ جو آئین کے تحت ہمیں ملے تاکہ ہم اپنے سیکیورٹی فورسز کو دیکھ سکیں، تاکہ ہم اپنے تاکہ ہم قبائلی اضلاع کو قبائلی اضلاع کے پیسوں سے فنڈ کر سکیں، تاکہ ہمارے پاس وہ اسپیس ہو. کوئی وفاق ایسے نہیں چلتا، اور اگر ایسے چلتا ہے تو پھر اس کی امپلیکیشنز بڑی سنگین ہوتی. لاسٹ کوسچن. ایک طرف جو صوبہ کے ممالک سارے کا شکار ہے، بجٹ میں خرچی لگ رہے ہیں، سوات میں جا کے کبھی مردان جا کے کبھی جنوبی اضلاع میں افتتاح کر رہے ہیں، تو سر اس کے لیے پیسہ کہاں سے پھر آئے گا کہ ایک طرف پروجیکٹس کا تو پورا ایک پائپ لائن ہوتا ہے نا. پروجیکٹس کی تو پوری ایک جو ہے وہ ٹریجیکٹری ہوتی ہے. کچھ پروجیکٹس ختم ہو رہے ہوتے ہیں، کچھ پروجیکٹس جو ہیں وہ شروع ہو رہے ہوتے ہیں. ہر کسی کو اسی سٹیج میں جو ہے وہ آپ نے پبلک کو دکھانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اگر کہیں پہ نیا ہاسپٹل بن رہا ہے تو اس پہ تو 4-5 سال لگتے ہیں. یہ تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ اتنے چیلنجنگ حالات کے باوجود ہم صوبے کو چلا رہے ہیں، اور ہم ایک ایسے سمری پہ بھی کام کر رہے ہیں کہ اگر مجھے امید نہیں ہے کہ یہ وفاقی حکومت میں اتنی انسانیت ہے یا اتنی اخلاقیت ہے کہ وہ جو آئین کے نیچے جو کمٹمنٹس ہیں کہ وہ کریں گی. ان کو صرف انٹرسٹ اپنے ایم این اے کے حلقوں کو فنڈ کرنے میں اور آئی ایم ایف کو جھوٹ بولنے میں. تو اس میں یہ کہوں گا ہم ایک سمری یہ بھی بنا رہے ہیں کہ اگر باقی 6 مہینے ان ریسورسز میں صوبہ چلنا ہو تو کون کون سی چیز کو پرائیورٹی دینی پڑے گی، کون کون سی چیز پرائیورٹائز کرنی پڑے گی، وہ انشاءاللہ ہم اس ہفتے اپروو کر دیں گے. لیکن فخر کی بات ہے کہ صوبہ چل رہا ہے. جب آج سے کچھ دن پہلے اسلام آباد میں وزیر اعلیٰ محمود خان نے گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ کے ساتھ، پنجاب کے فائنانس منسٹر محسن لغاری کے ساتھ، اے جے کے فائنانس منسٹر کے ساتھ یہ پوری دنیا کو دکھایا تھا کہ یہ صرف خیبر پختونخوا کا ایشو نہیں ہے. 176 ارب روپے پنجاب کے بھی وفاقی حکومت نے روکے. گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کو تو انہوں نے وہ بجٹ دیا، ان بیچاروں کے پاس تو اپنی فنڈنگ نہیں ہوتی کہ ان کو جو ہے وہ یہ خدشہ ہے کہ وہ آگے سیلریز نہیں دے سکیں گے. اور ان کے ساتھ بھی ایک معاہدہ کیا ہے جب ان سے جو ہے وہ سپورٹ لینی تھی کہ آپ ابھی بجٹ پریزنٹ کریں. اسی طرح ہمارے ساتھ بھی انہوں نے لکھ کے دیا تھا 5 جولائی کو کہ آپ آئی ایم ایف کا ایم او یو سائن کریں، یہ آپ کے سارے مسئلے جائز ہیں، اس کے بعد ہم بیٹھ جائیں گے اور یہ حل کر دیں گے. اس کے بعد کبھی کوئی ٹیلی فون جو ہے وہ نہیں اٹھا رہا تھا، بلکہ ان کے اپنے وزیر خزانہ جو ہے وہ ایک دوسرے پہ برس گئے. تو یہ تو ملک کا حال ہے. اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو ہے دیکھیں یہ ساری پی ٹی آئی کی حکومتیں ہیں، سیاست کر رہی ہیں. تو اس کے 2 دن بعد بلوچستان کی حکومت کا بیان آ گیا کہ ہمارے جو ہے وہ این ایف سی کے شیئر کے 30 ارب روپے نہیں دیے اور ہم تنخواہ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے. تو ایسے کوئی فیڈرل گورنمنٹ کو چلاتی ہے. محمود صاحب یہ بتائیں کہ آپ بھی ختم. وہ کہہ رہے ہیں کہ کل جو پرویز الہی نے انٹرویو کیا ہے تو آپ کے پی ٹی اور کافی کے مابین جو تعلقات ہیں وہ سرمایہ کا شکار نہیں ہو رہا ہے. اس صورتحال میں کافی ہم ہسپتال میں آپ کو ڈیولپمنٹ دکھانے آ گئے تھے، آپ پرویز الہی تک پہنچ گئے. اس کا جواب کل فواد چودھری نے اور باقیوں نے دے دیا اور مونس الہی کی ملاقات بھی ہوگی. اور ایک انٹرنیشنل جو